ان کا واقعہ سن، ان سے امام نے ڈائریکٹ ملاقات کی. آپ سوچ سکتے ہیں، سوچ سکتا آج کے دور میں کہ زمانے کے امام ان کے پاس آ کے بیٹھے، ان سے گفتگو کی، ان سے ملاقات کی، سارا مجمع دیکھا. اب یہ 2 منٹ کا واقعہ سن لیں، تربیت اولاد کے لیے بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری نجف اشرف میں درس دے رہے تھے، اور ان کے درس میں کافی مجمع ہوتا تھا، سب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے درس دے رہے، ہارڈلی 100 ایئرس کے بھی نہیں، مولا کے روضے میں دفن، ان کی تصویر بھی لگی ہو. غور سے سننا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. ان تربیت اولاد کے لیے بہترین، جب ان کی ماں کے پاس ہم جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو. شیخ مرتضیٰ انصاری، میں نام لے رہا ہوں، یہ درس دے رہے، دیکھا کہ ایک شخص، ایک پرسنالٹی ان کی محفل میں انٹر ہوئی. ان کا روب و دبدبہ اتنا تھا، اتنا شان و شوکت تھی کہ پورا مجمع خود بخود اٹھ گیا. وہ آئے اور سیدھا بیٹھے، جیسے میں مجلس پڑھا ویسے وہ تقریر کر رہے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، وہ درس دے رہے تھے، اور وہ آ کے نیچے بیٹھے. نیچے بیٹھ کے انہوں نے کہا السلام علیکم. شیخ مرتضیٰ نے کہا علیکم السلام. نیچے سے بیٹھ کے پوچھا کہ شیخ کیا میں آپ سے کوئی سوال کروں؟ شیخ نے کہا اہلا وسہلا، بسم اللہ. انہوں نے کہا یہ شیخ یہ بتاؤ کہ اس عورت کے بارے میں اسلام کیا بولتا؟ اس عورت، سوال کر رہے ہیں، اس عورت کے بارے میں اسلام کیا بولتا کہ جس کا شوہر مسخ ہو جائے؟ مسخ ہے نہیں، ہمارے رسول سے پہلے جتنی نبی کی امتیں تھیں نا، یہ تو شکر ادا کرو کہ وہ امت محمدی میں پیدا ہو. روز صبح میں اٹھ کے شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا، اللہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا ہونے کا سب سے بڑا فائدہ جو بلیسنگ ملی نا، وہ اہل بیت کی محبت ملی، ولایت علی ملی اور عزاداری حسین ملی. تو بہرحال انہوں نے، پرانے نبیوں کی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ گناہ جب کثرت سے ہوتے تھے تو نبی دعا کرتا تھا، عذاب جو آتا تھا نا، انسان جانوروں میں بدل جاتا تھا. کوئی ہاتھی بن گیا، کوئی شیر، مثال دے رہا ہوں، جانوروں میں بدل جاتا. یا بعض انسان جب شدید عذاب آیا تو انسان پتھر میں بدل گیا، پتھر، سٹون میں. پرانی امتوں میں ہوتا تھا، پرانی نبیوں دعا دیتے تھے، پورا شہر کا شہر پتھر بن جاتا تھا، سٹون، پورا شہر کا شہر جانور میں تبدیل ہو جاتا. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر کسی کی بیوی، وائف، اس کا شوہر مسخ ہو جائے تو اس کی بیوی کیا کرے؟ ویسی رہے؟ بیوی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے، شیخ مرتضیٰ نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ وہ مسخ کس میں ہوئے، کس میں ہوا مسخ؟ جانور میں ہوا یا پتھر میں ہوا؟ تو انہوں نے نیچے سے پوچھا کہ جانور اور پتھر کے دونوں کے مسئلے الگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں الگ ہے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا اگر جانور میں ہوا ہے تو جانور اور انسان میں ایک چیز کا فرق ہے، عقل کا. جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی، برین نہیں دیا، ہم کو عقل دی، اس لیے ہم اشرف المخلوقات بنے. جانور اور انسان میں آج ایک چیز کا فرق ہے کہ انسان کو اللہ نے برین دیا اور جانور کو برین نہیں دیا. کہ اگر آج، اس کے بعد کہا کہ اگر آج، غور سے سننا، بڑا انٹرسٹنگ بات ہے، اگر آج کوئی شخص کسی کا شوہر، کسی عورت کا شوہر خدا نہ خواستہ مسخ ہو جائے جانور میں، تو اس کی عورت عدہ لے گی طلاق کا، عدہ لے گی طلاق کا، طلاق کا عدہ لے کے دوسرا نکاح کر لے گی. اگر ڈاکٹرز یہ کنفرم کر دیں کہ اس کا شوہر پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو ہمارے پاس نئی نئی شادی ہوئی، شوہر پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، تو اب اسلام یہ نہیں بولتا کہ تم جو ہے اسی کے نام پہ زندگی گزار دو. اگر پاگل ہوگا تو اس کو پاگل خانے میں ڈالتے. تو اس وقت اسلام یہ بولتا ہے کہ وہ طلاق کا عدہ لے گی عورت اور دوسرا نکاح کر لے، اس کو اجازت ہے کرنے. اور اگر پتھر میں ہوا تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میت، ڈیڈ باڈی جو ہے پتھر کے معنی میں. تو کہا، وہ شیخ مرتضیٰ نے کہا کہ اگر وہ پتھر میں ہوا تو یہ عورت بیوہ کا عدہ لے گی 4 مہینے 10 دن کا، اور دوسرا نکاح کر لے گی اگر پتھر میں ہوا. اور اگر جانور میں ہوا تو اس دونوں کے وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. اس کے بعد شیخ مرتضیٰ نے ان سے سوال کیا کہ آج کے دور میں تو یہ نہیں ہوگا، آج کے دور میں کوئی مست تو نہیں ہوتا. تو نیچے سے انہوں نے پوچھا کیوں آج کے دور میں کیا گناہ کم ہو گئے؟ پلیز غور سے سنو، کیا گناہ کم ہو گئے؟ تو کہا گناہ کم نہیں ہوئے. شیخ مرتضیٰ نے کہا گناہ کم نہیں ہوئے،
لیکن اللہ کے یہ کہہ رہا کہ میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہم اپنا عذاب نازل نہیں کریں گے. یہ ہمارے رسول اللہ کا صدقہ ہے جو عذاب نہیں رہا. کہا جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں عذاب نازل نہیں کروں گا. تو انہوں نے نیچے سے کہا اللہ کے رسول کی تو شہادت ہو گئی 11 ہجری کو, 28 صفر 11 ہجری کو, وہ تو چلے گئے. شیخ مرزا نے پلٹ کے کہا لیکن ان کا بیٹا وارث محمد آخری حجت قائم فرزند زہرا تو موجود ہے کہ جن کی برکت سے ہر چیز بچی ہوئی ہے. بس یہ کہنا تھا. انہوں نے سر کو اٹھا کے کہا حق تو یہ ہے کہ تم مجتہد ہے. بولا غائب. ہنگامہ مچ گیا مجمع میں کہ امام زمانہ تھے. انہوں نے آ کے شیخ مرزا کو سند دی کہ تم مجتہد. پورے نجف اشرف میں پورے شہر میں ہنگامہ مچا. اب سنو یہ واقعہ میں نے اس لیے پڑھا کہ ماں کا رو آئے, عورتیں آئی ان کی ماں کے پاس, شیخ مرزا کی ماں کے پاس. آ کے کہا یار مبارک ہو تم کو, تمہارے بیٹے کو امام نے سند دی ہے کہ اصل مجتہد تو تم. ماں نے بڑا ایزی لیا, ہاں ٹھیک ہے. تو عورتوں نے کہا آپ کو خوشی نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے, ہر رشتے میں حسد ہے, جلسی, جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے, کبھی نہیں کرنا حسد. اور دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے. اگر حسد نہیں ہے کسی رشتے میں تو وہ تمہارے ماں باپ کا رشتہ ہے. اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات بلند. ایک ہی رشتہ ایسا ہے پوری دنیا میں کہ جس میں حسد نہیں ہے, جلسی نہیں. ان کی ماں کے پاس عورتیں نہیں, عورتیں جا کے کہا کہ بھائی مبارک ہے تمہارے بیٹے کو اتنی بڑا سند مل گئی مولا سے. تو ماں نے بڑا ایزی لیا. عورتوں نے کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اب سنو, اب غور سے سنو, تربیت اولاد کا کمپلیٹ میسج. انہوں نے کہا نہیں خوشی تو بہت ہوئی. اگر یہ میرا بیٹا, جملے سننا ماں کے لیے, اگر یہ میرا بیٹا نبی بن جاتا, مثال ہے, اگر نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی. اس لیے کہ میں نے اس بچے کو کی تربیت میں, بچے کو ریس کرنے میں بڑی محنت کی. عورتوں نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ, انگلش میں نہیں بولا, وہ تو میں بول رہا ہوں. کہا واٹ آر یو ٹاکنگ. ہر ماں اپنے بچے کی تربیت میں احتیاط کرتی. کوئی ماں ایسی ہے دنیا میں جو ایزی لیتی؟ ہر ماں کوشش کرتی کہ اس کی اولاد بہترین نکلی. تو کہا آپ نے کیا ایکسٹراڈنری کام, ہر عورت کو فکر ہوئی کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت میں کیا کیا. غور سے سننا کیا کیا. انہوں نے کہا جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آئے, پہلے جو تھا وہ تھا, پہلے کی بات نہیں کر رہا, جب سے میرے شکم میں آئے میں نے ایک ڈراپ ایک پانی, مثال دے رہا, پانی کا قطرہ, ایک ڈراپ اپنی زبان پہ حرام کا نہیں رکھا. ایک دانہ چاول ہو, گندم ہے, کچھ, ایک دانہ بھی میں نے حرام کا زبان پہ نہیں رکھا. آپ سوچ رہے آج ہم یہ احتیاط کر رہے ہیں, ایک ڈراپ بھی حرام کا نہیں کھایا, نہ ایک دفعہ ایک دانہ دیا. اس کے بعد کہا کہ میں اس بچے کو اس وقت تک فیڈ نہیں کرتی تھی جب تک میں وضو نہ کرتا. اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں. یہ کون کہہ رہا؟ شیخ مرتضیٰ انصاری, نام لے رہا, شیخ مرتضیٰ انصاری کی ماں. آپ کو معلوم ہے ایک اور ان کی فضیلت بولوں شیخ مرتضیٰ کی. آج جتنے ہمارے مدرسے ہیں, نجف اشرف کا مدرسہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرو, معصومہ کے روزے کا, شہزادی معصومہ خود کا مدرسہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب, مشہد مقدس زیارت نصیب, سیریا, اللہ ہم کو زیارت. جتنے مدرسے ہیں پلیز غور سے سنو, آج جتنے مدرسے ہیں ان سارے مدرسوں کا جو سلیبس ہے وہ شیخ مرتضیٰ کا بنا ہوا. آپ سوچ رہے یہ بات کہ اگر آج آغا شیستانی بھی مرجع وقت بنے, جو سلیبس انہوں نے پڑھا وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا بنا. آج رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب اگر ہیں, وہ مجتہد ہیں, مرجع ہیں, انہوں نے جو پڑھا ہے سلیبس, وہ سلیبس شیخ مرتضیٰ نے. آپ دیکھ رہے کہ کتنا فرق پڑا, کیا پرسنالٹی. ان کی ماں کیا بول رہی کہ میں نے بچے کو دودھ نہیں پلایا, فیڈ نہیں کیا اس وقت تک جب تک میں وضو نہیں کرتی, اس وقت تک ایک دانہ کھاتی نہیں تھی اگر حرام کا ہو.